كل ولي كالحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الہی مجلس اعزاز کو منظور فرما. پروردگار دو عالم یہ جتنے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. پردے میں میری جتنی میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں میری مرشدزادیاں آقازادیاں تشریف فرما ہیں خالق کائنات ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. باقیان مجلس ملک تنویر صاحب اور ان کے برادران ان کے بیٹوں کی زندگیاں دراز فرما. جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے خالق کائنات ان کے درجات بنا دے. پروردگار دو عالم ذکر کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے امام کا جلد نزول فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. یہ کتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا کی ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين المخدومين المطهرين ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولاية علي بن أبي طالب صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بلند صلوات. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. اجازت ہے سرکار میں جی چاہتا ہے کہ معصوم کے ایک فرمان سے مجلس کا آغاز. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا مولا آپ کو ماننے کا اجر کیا ہے؟ توجہ ہے نا سر؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے نیاز مولا. آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اجر کیا ہے؟ معصوم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہم سے ایک معاہدہ کر لے. بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کیسا معاہدہ؟ سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہم سے یہ معاہدہ کر لے کہ دنیا میں ہمارے ذکر میں وہ بولے گا قبر میں اس کی ہم بولیں گے. مل کے خاندان آل محمد پہ بآواز بلند میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بی بی کا تذکرہ کروں کہ جس کا لقب ہی خاتون جنت ہے. یہ مجلس مخصوص ہے جناب سیدہ کے ساتھ. جتنی دیر پڑھنا چاہتا ہوں جناب سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ کائنات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقہ میں بنا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے شریک عبادت رہیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اللہ نے یہ کائنات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. بنانے کے بعد سب سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اس دنیا پہ بھیجا. پھر اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. پھر ایک رات کہ جسے شیعہ سنی شب معراج کے نام سے جانتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. عرش پہ بلا کے فرمایا میرے محبوب میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ایک تحفہ عطا کروں. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ایک تحفہ عطا کروں. محبوب نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے کہا پالنے والے کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی. ارشاد فرمایا میرے محبوب کائنات تو تیرا صدقہ ہے. میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ایک تحفہ عطا کروں.
کتنا قیمتی ہوگا. آواز قدرت تحفہ اتنا قیمتی ہوگا کہ تحفہ دینے والا بھی مطمئن ہوگا, تحفہ لینے والا بھی مطمئن ہوگا. بتا وہ تحفہ ہے کیا, وہ تحفہ ہے کیا, وہ تحفہ وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جو آیا حسین کی مجلس میں ہو, حسین کی ماں کے فضائل پہ چپ کر جائے, ہاتھ جوڑ کے کہا پالنے والے وہ تحفہ ہے کیا. آواز پروردگار رہی ہے میرے محبوب, میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھا, مجھے بطول سے قیمتی تحفہ نظر ہی نہیں آیا. جو ہے نا پوری کائنات میں نظر دوڑا کے مجھے بطول سے زیادہ قیمتی تحفہ نظر نہیں آیا. سلام اللہ علیہ بلند السلام. اچھا آپ بول پڑے ہیں, آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بیٹھے. میں نے مجمع کو کبھی تھوڑا نہیں کہا, جس مجمع میں سید سجار موجود ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا شریک عبادت رہیے. ملک صاحب تحفہ لینے کے دو اصول, پریشان تو نہیں ہو گئے. لازمی نہیں کہ میں زور سے پڑھوں, اونچا پڑھوں تو آپ نے بولنا ہے. آقا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر لفظوں میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تحفہ لینے کے ملک صاحب دو اصول. مثال کے طور پہ میں یہاں آیا, مجھے ملک تنویر صاحب نے کہا آپ ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو ہم نے یہ انگوٹھی آپ کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. سمجھیے گا, اب تحفہ لینے کے دو اصول. ایک طریقہ اور اصول یہ ہے کہ جیسے انہوں نے انگوٹھی دی, میں بیٹھا تھا, بے رخی سے پکڑا, اسے انگلی میں ڈال دیا. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا قریب بیٹھے جتنے شیعہ سنی ہوں گے وہ کہیں گے اپنے آپ کو بڑا خطیب کہتا ہے, اسے تحفہ لینے کی تمیز ہی نہیں ہے. دوسرا طریقہ, جتنی خاموشی ہے اس سے زیادہ داد ہو جائے گی. دوسرا طریقہ, جیسے ہی انہوں نے انگوٹھی دی, میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو بڑھایا, بسم اللہ پڑھ کے انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا, انگوٹھی کو انگلی میں ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ گیا. اس سے کیا ہوگا, قریب کھڑے جو شیعہ سنی ہوں گے وہ کہیں گے جتنا اچھا خطیب ہے اتنی اسی تمیز بھی ہے. جتنے ہی پیار سے اسے ملک تنویر نے انگوٹھی دی اور اس نے اتنے ہی پیار سے تحفہ وصول کیا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندوں کو سردی لگی ہے, کتنے سیداں کے فضائل میں خوش بیٹھے ہیں. 1450 سال سے دنیا ان چکروں میں پڑی ہے کہ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑا کیوں ہو جاتا تھا. بولنا نہیں آگے بولا, جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑا کیوں ہو. میرے شیعہ سنی دوستو, بطول ہے رسول کو اللہ کی طرف سے تحفہ. ہمیشہ کھڑے ہو کے لیا. اجب میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جناب سیدہ, جسے پوری زندگی محمد مصطفیٰ دعاؤں میں مانگا, اس ہستی کو جناب سیدہ کہتے ہیں. اچھا بتاؤں جناب سیدہ نے پوری زندگی کیا مانگا. جناب سیدہ نے, اب جو مومن عزادار بیٹھے اپنی فضیلت سننا, جناب سیدہ نے مصلی پہ ملک صاحب پوری زندگی میں اللہ سے صرف دو چیزیں مانگا. کون کون سی؟ ایک علمدار مانگا, بولو نہیں آتے بولا, ایک علمدار مانگا, ایک عزادار مانگا, ایک علمدار مانگا, ایک عزادار مانگا. میں نے عالم ارواح میں آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو جوڑ سکے ادب سے سر کو جھکا کے جناب سیدہ سے سوال کیا, بی بی جو علمدار مانگا اس کا کیا انعام ہے, جو عزادار مانگا اس کا کیا انعام ہے. آواز سیدہ آئی, علمدار کا انعام کیا یہ کم ہے کہ بطول کی زبان نے اسے بیٹا کہا ہے, بطول کی زبان نے اسے بیٹا کہا ہے. میں نے ہاتھ جوڑے, سیدہ عزادار کا کیا انعام ہے. فرمایا عزادار کا کیا یہ انعام کم ہے کہ حشر کے میدان میں, پورا حشر کا میدان اس انتظار میں ہوگا, رسول جنت میں جائے تو ہم جائیں, رسول جنت میں جائے تو ہم جائیں. رسول اس انتظار میں ہوگا, بطول جنت میں جائے تو میں جاؤں, میں اس انتظار میں ہوگی, عزادار جنت میں جائے تو میں جاؤں.
میں جائے. اور خدا کی قسم ایک فضیلت جناب سیدہ کی میں باب الحوائج جناب امیر مسلم کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں. توجہ ہے میرے ساتھ شریک عبادت ہوں گے. قید ہو کر ملک صاحب جب جناب مسلم اس ظالم کے دربار میں آئے نا, فضائل پڑھ رہا ہوں, قید ہو کر پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں تو یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا. دیکھ کے کہتا ہے مسلم تو نے میرا سلام نہیں کیا, میں مسلمانوں کا امیر ہوں, تو نے میرا سلام نہیں کیا, میں مسلمانوں کا امیر. ایک بندہ چپ رہا. بروز بادشاہ محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکوہ کروں گا, یا رسول اللہ فضائل بھی تیری بیٹی کا تھا, ماننے والا بھی تیری بیٹی کی تھا, اللہ جانے وہ چپ کیسے ہو گیا, اللہ جانے وہ چپ کیسے ہو گیا. یہ دیکھ کہتے تو نے میرا سلام نہیں کیا, میں مسلمانوں کا امیر ہوں. جناب مسلم جلال میں آئے, جلال میں آ کے فرماتے ہیں میں ان مسلمانوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو تجھے امیر مانتے ہیں. جاگنا نہیں آتے تو میرا جو امیر ہے حسین, میں اس کا سلام کر کے آیا ہوں. یہ ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے مسلم تیرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توپ ہے, تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے, میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا. تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. جملہ سمجھیے گا یہاں سے بولا, تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے, میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا. آقا صاحب فرمایا کرتے تھے جناب مسلم جلال میں آئے, جلال میں آ کے فرماتے کیا ہو گیا ہے تجھے, عقل کا علاج کرا. جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ جائیں. یہ دیکھ کے کہتا ہے مسلم نہ تو نے میرا سلام کیا ہے نہ میری بیعت کرتا ہے. میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے, میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے. جسے ابھی تک سردی لگی ہے اس کی اپنی مرضی. جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں ہوئے عقل کے اندھے کس موت سے ڈراتا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے. جاگنا نہیں آ رہا, ہم سے ڈرتی ہے. جناب مسلم دیکھ کے فرماتے ہیں میں جس کا سفیر بن کے آیا ہوں نا, سفیر. یہ دیکھ کے کہتے ہیں کس کا سفیر بن کے آیا. جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ میں اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا. کتاب کے الفاظ ہے, میں اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں. میں اس حسین ابن علی ابن ابو طالب, جب 4-5 مرتبہ دربار میں جناب مسلم نے کہا نا میں اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں, تو ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مسلم بار بار اپنے باپ دادا کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لیتا ہے, بات آگے کیوں نہیں کرتا. جناب مسلم دشمنوں کے دربار میں جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ میں بار بار اپنے باپ دادا کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لے کر اس کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ میں اپنے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں اور جس کا سفیر بن کے آیا ہوں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں. اگر تجھ میں جرت ہے تو تو بھی اپنے اصلی باپ کا نام بتا کے دکھا. کہنے والوں کی پھر جناب مسلم فرماتے ہیں میں اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں کہ جس کی ماں سیدہ اگر عالم ارواح میں, ملک صاحب جملہ سمجھائیں گے, عالم ارواح میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خالق کون ہے. میں کہتا ہوں کیا مقدر بنایا اللہ نے علی اور بطول کا. اگر عالم ارواح میں سیدہ اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خالق کون ہے. اگر فرش پہ علی سجدہ نہ کرتا تو مخلوق کو پتہ نہ چلتا ہمارا خالق کون ہے. میں اپنے منزل کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں. اسی جناب سیدہ فضائل کے جملے اپنی شہادت سے پہلے جناب علی کو بلا. اب ان جملوں پہ داد تھوڑی ہوگی لیکن علمی گفتگو زیادہ ہوگی. سیدان علی کو بلایا, بلا کے فرماتے ہیں یا علی
میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا. توجہ کیجئے، کلابیہ خاندان میں اس بیوی سے شادی کرنا جو میری ہم نام ہو. اللہ اس کے بطن اطہر سے آپ کو ایک بیٹا دے گا. میں فاطمہ اس کا نام عباس رکھ رہی ہوں. بولو میرے ساتھ یہاں سے بولا، میں فاطمہ اس کا نام عباس رکھ رہی ہوں. جناب علی دیکھ کے فرماتے ہیں سیدہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کروں گا. نوجوان جو بیٹھے ہیں پوری توجہ کا طالب ہیں. یقیناً اللہ اس بیوی کے بطن اطہر سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا. میں اس کا نام عباس رکھوں گا. میں اس کا نام عباس رکھوں گا. توجہ کیجیے گا، میں اس کا نام عباس رکھوں گا. لیکن سیدہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے نام عباس ہی تجویز کیوں کیا ہے؟ آپ نے نام عباس ہی کیوں رکھا ہے؟ جو سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہیں، آپ نے نام عباس ہی کیوں رکھا ہے؟ جناب سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں آپ کا نام علی ہے، آپ کے نام کی عین لی. میرا لقب بطول ہے، اپنے لقب کی بے لی. میرا لقب بطول ہے، اپنے لقب کی بے لی. عرش پہ میرے بابا کا نام احمد ہے، اپنے بابا کی الف لی. جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے، دونوں کی مشترکہ سین لے کر نام عباس رکھ دیا. نام عباس رکھ دیا. سرکار وفا کا مرید بولے گا نام عباس رکھ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عباس صرف معصوم ہی نہیں بلکہ پنجتن کی آس کا نام عباس ہے. میں جناب سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، پنجتن کی آس کا نام عباس ہے. سیدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. سیدہ کے وصیت اور حکم کے مطابق جناب علی نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا عقیل جاؤ کلابیہ خاندان میں حزام سے اس کی بیٹی کا میرے لیے رشتہ لے جاؤ. جناب عقیل دروازے پہ دستک، حزام گھر سے باہر نکلے. یہ جناب ام المنین کے والد کا نام ہے، والدہ کا نام ہے جناب سمامہ خاتون. توجہ کیجیے گا، حزام گھر سے باہر. جناب عقیل نے دیکھے فرماتے ہیں حزام میں اپنے بھائی علی کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ لے آیا. کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں اپنے بھائی کا تیری بیٹی کے ساتھ عقد کرا دوں؟ جناب حزام دیکھ کے فرماتے ہیں جانتا ہوں لیکن تسکین دل کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہی علی ہے جو محمد کا داماد ہے؟ جاگرہ کیا تھا بولا تھوڑا سا بیدار، یہ وہی علی ہے جو محمد کا داماد؟ جی وہی علی. فرمایا مجھے قبول ہے. جناب عقیل دیکھ کے فرماتے ہیں ذرا جا کر ام البنین کی ماں سے پوچھو، فاطمہ کی ماں سے پوچھو. جناب حزام دوڑتے ہوئے گھر میں، پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ جناب حزام دوڑتے ہوئے گھر سمامہ کے قریب آ کے کہتے ہیں سمامہ علی کا رشتہ آیا ہے تیری بیٹی کے لیے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ کہا جلدی کرو تاریخ طے کر دو، جلدی کرو تاریخ طے کر دو. جناب حزام دے کے فرماتے ہیں ایسے نہیں، جا کے ذرا ام البنین سے پوچھو، رزلٹ دے رہا ہوں، جا کے ذرا ام البنین سے پوچھو. جناب سمامہ خاتون حجرے میں آئی. جناب ام البنین مصلی پہ تشریف فرما، زبان پہ الحمدللہ کی تسبیح، الحمدللہ 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 الحمدللہ. جو ابھی تک نہیں بول سکے آپ کی چپ کے بھی الحمدللہ 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 تسبیح سے فارغ ہوئی. بی بی سمامہ دیکھ کے فرماتی ہیں علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تیرا عقد علی کے ساتھ کر دے؟ تیرا عقد علی کے ساتھ کر دے. بی بی سمامہ کے حکم کے مطابق جناب ام البنین مصلی سے کھڑی ہوئی، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، مسکرا کے فرماتی ہے اماں تو رشتے کی بات کر رہی ہے، ابھی ابھی بطول مجھے غازی کی مبارک دے گئی ہے. ابھی ابھی بطول مجھے غازی کی مبارک دے گئی. عقد ہو کر علی کے گھر میں پریشان تو نہیں ہوتے، پالکی میں بٹھا کر علی گھر میں گئے. ہاتھ بڑھایا دروازے کے پاس، ایک سو میرے الفا سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے فرماتے ہیں بسم اللہ فاطمہ تشریف لے آئے، تشریف لے آئے. اچھا آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ آج کا دوں، فاطمہ کے گھر میں فاطمہ ہی آ سکتی ہے. بسم اللہ فاطمہ تشریف لے آئے. جناب ام البنین پالکی سے اترے، دروازے بطول پہ رکا، دونوں ہاتھ دروازے سیدہ پہ رکھے، ماتھے کو ٹیکا دروازے سیدہ پہ.
दरवाजे सैयदा का बोसा लिया, आज की आयली, जी फातिमा, जी उमर बनी, हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है? फरमाया हसन बेटा, जी बाबा, हुसैन बेटा, जी बाबा, माँ बुला रही है। माँ बुला रही, जी अम्मा। फरमाया हसन और हुसैन मेरी एक बात की गवाही दो। अम्मा कैसी गवाही? तारीख के जनाब उमर बनी दरवाजे बतूल में दोबारा झुकी, दरवाजे बतूल का, दहलीज़े बतूल का बोसा लिया, बोसा लेकर हसन और हुसैन को दे के फरमाती है हसन और हुसैन क़यामत के दिन मेरी इस बात की गवाही दोगे मैं इस घर में माल के नहीं नुकरानी बन के आई हूँ। अल्लाह ने इसी बीबी को 4 शबान को एक बेटा नाम बीबी के हुक्म के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक अब्बास रखा। तारीख है 4 साल का अब्बास हुआ, घर में खेल रहा था। जनाब उमर बनी ने फरमाया, बुलाया, बुला के फरमाती है अब्बास, जी अम्मा। अब्बास वो सामने जो 2 बच्चे खेल रहे हैं ये तेरे क्या लगते हैं? हसन और हुसैन की तरफ तारीख कहते हैं, इशारा किया बीबी उमर बनी ने, ये तेरे क्या लगते हैं? अब्बास देख के फरमाते हैं अम्मा ये जन्नत के शहजादे हैं। बीबी देख के फरमाती है शाबाश गाजी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मलिक साहब 4 साल का जनाब अब्बास, बीबी उमर बनी ने हाथ बढ़ा के कहती है अब्बास 4 साल के सन में मुझसे एक वादा कर। अम्मा कैसा वादा? बीबी उमर बनी रो के फरमाती है गाजी ये तुझे भाई कहे तो कहे, तूने कभी इसे भाई नहीं कहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो रोने की खातिर है ये तुझे भाई कहे तो कहे, तूने कभी इन्हें भाई नहीं कहे। 4 साल के अब्बास के दिल में ये बात नक्श कर गई। खुदा की कसम 4 शबान से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन कहता था भैया अब्बास, अब्बास हाथ जोड़ के कहता था जी बोला, जी आका, जी बोला, जी आका। तारीख के आखिर वो वक्त आया जनाब अब्बास ने ज़ीन छोड़ी, हुसैन अब्बास की लाश पे आए। बस मैं छोड़ रहा हूँ, हुसैन अब्बास की लाश पे आए, अब्बास के सर को उठा के झोली में रखा। तारीख के हुसैन ने रोना शुरू किया, रोते हुए हुसैन को देखा अब्बास के रमजान में तड़प गया, तड़प के कहते हैं मौला अभी ना रो, अभी गाजी जिंदा है। अल्लाह हुसैन रो के फरमाते हैं अब्बास मेरी एक हसरत है। अब्बास रो के कहते हैं मौला कैसी हसरत है? हुसैन रो के कहते हैं अब्बास सारी जिंदगी तूने मुझे आका कहा है, आज मेरा दिल करता है तू मुझे भाई कह दे। वो अज़ादारो भाई का नाम आना था। अब्बास तड़प के कहता है मौला मैं तुझे भाई नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी